کسی وجہ کھانے پینے سے نہیں آتا، اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ خاص قسم کے جینیٹکس کے اندر چینجز کی وجہ سے موروثی طور کے اوپر یا انوائرمنٹل پولوشن یا کچھ خاص قسم کے وائرس جن کے اوپر آج کل تحقیق ہو رہی ہے اس کے وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اس میں مخصوص جوڑ شامل ہوتے ہیں جس کے اندر انگلیوں کے خاص، جن کو ہم پی آئی پیز یا پروکسیمل انٹرفلینجل جوائنٹس، ایم سی پیز، میٹاکارپوفلینجل جوائنٹس، کلائی کے جوڑ، کوہنی، کندھے، گھٹنے، ٹخنے، پیروں کی انگلیاں، یہ سب شامل ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار چوکنے اور اس کے علاوہ گردن کے مہرے جو پہلا اور دوسرا ہوتا ہے اس کے جوڑ کی سوزش بھی شامل ہوتی ہیں۔ عموماً اس کے آنے کے مختلف خصائل ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ ایک جوڑ سے شروع ہوتا ہے، کئی دفعہ ایک ساتھ کئی جوڑ آ جاتے ہیں، لیکن عموماً یہ نہ صرف جوڑ ایک سے زائد ہوتے ہیں بلکہ جسم کے ایک طرف کے ساتھ ساتھ کانٹرالیٹرل سائڈ یا دوسری طرف بھی ایک ساتھ شروع ہوتا ہے۔ کئی دفعہ یہ ہلکے ہلکے آتا ہے اور کئی دفعہ یہ ایک دم سے حملہ آور ہوتا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر اس دہائی کے اندر اس بیماری کے علاج کے اندر بہت زیادہ تحقیق اور ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، اور اب یہ تقریباً بیماری کنٹرول نہ صرف ہوتی ہے بلکہ یہ جو ایک زمانے کے اندر جوڑوں کا ٹیڑھا پن جو کہ روکنا مشکل تھا اس کو روک دیا جاتا ہے۔ اس کا علاج بر وقت ہونا بہت ضروری ہے، اور جیسے ہی اس کی علامات ظاہر ہوں ڈاکٹر سے مشورہ، اور جو ڈاکٹر جس کے پاس یہ جائیں وہ نہ صرف اس بیماری کے معاملے میں جانتا ہو، اگر جاننے میں کمی ہو تو کم از کم جس شعبے کے ساتھ یعنی کہ رومٹالوجی کے حساب سے جو ڈاکٹر موجود ہیں ان کے پاس ریفر کرنا جانتے ہوں، اس لیے کہ ایک دفعہ یہ جوڑ سوزش ہوتے ہوئے اس میں کوئی ڈیمیج یا کوئی خرابی آ جائے تو اس کو ریورس کرنا ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا جتنی جلدی اس کا تشخیص ہو جانا اور دوسرا علاج شروع ہو جانا جوڑ کی خرابی سے بچا کے رکھتا ہے۔ علاج کے سلسلے میں ہمارے پاس آج سے 90 کی دہائی، 80 کی دہائی، 70 کی دہائی میں بڑی مخصوص سی ادویات ہوتی تھیں، اور اس وقت علاج کا جو گائیڈ لائن ہوتا تھا وہ بھی بہت ہی پریمیٹیو نوعیت کا تھا۔ لیکن پھر دیکھا گیا 2000 کے اوائل کے اندر جب اس کے بیماری کی تحقیق کی گئی تو اس میں دیکھا گیا کہ کچھ ایسے نوعیت کے مالیکیولز جن کو سائٹوکائنز کہتے ہیں ان کو اگر روک دیا جائے تو بیماری کا مزید بڑھنا نہ صرف ٹھہر جاتا ہے بلکہ کئی دفعہ رک بھی سکتا ہے۔ لہٰذا آج کے زمانے میں جس طرح ہم 2022 کے اندر ہیں تو ہمارے پاس نہ صرف گولیوں کی شکل میں بلکہ کچھ خاص قسم کے انجیکشنز جو کہ اس بیماری کو ٹارگیٹڈ تھیراپی کے طور کے اوپر استعمال کرتے ہوئے روک دیا جاتا ہے۔ اس میں کئی ایسی دوائیاں جو پہلے تھیں جن کی وقت کے ساتھ کافی زیادہ تحقیق کے ساتھ دیکھا گیا کہ وہ اثر انداز ہوتی ہیں اس بیماری کے اوپر اچھے انداز سے اس کو روکنے کی صورت میں، تو وہ بھی دی جاتی تھیں، لیکن پچھلے 1 سے 2 دہائیوں میں جو نئے انجیکشنز جن کو ہم بایولوجیکل ایجنٹس کہتے ہیں وہ بھی آنے شروع ہو گئے، اور خوش قسمتی سے فارچونیٹلی پاکستان کے اندر اب کئی نوعیت کے بایولوجک ایجنٹس موجود ہیں۔ اس بایولوجک ایجنٹس کی سیفٹی پروفائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے شروع کرنے سے پہلے کچھ مخصوص ٹیسٹ کرانے سے فردر اس کے علاج کے دوران اس کی پیچیدگیوں سے بچا بھی جا سکتا ہے، اور اس سے خاطر خواہ اس بیماری کی روک تھام کا فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر یہ انجیکشنز جو ہیں یہ کچھ 6 مہینے والے ہیں، کچھ مہینے والے ہیں، کچھ ہفتے والے ہیں، لہٰذا یہ آپ کا ڈاکٹر جو کہ رومٹالوجسٹ ہوتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس نوعیت کا انجیکشن کس وقت، کس عمر اور کس جنس کے لحاظ سے، جس کے اندر خاص کر چونکہ یہ خواتین میں 4 گنا زیادہ ہے مردوں کی نسبت بیماری، تو اس میں یہ فیصلہ کرنا شادی سے پہلے، شادی کے بعد، اور خاص کر جب چائلڈ بیئرنگ ایج ہوتی ہے اس میں کس نوعیت کی دوائیاں جو کہ ریلیٹیولی سیف ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل
ڈرگ ایجنسیز جیسے امریکن ہیں، یورپین ہیں، ایشین ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق جو کہ سیفلی حمل کے دوران دی جا سکتی ہیں، یا کچھ خاص اور بیماریاں جیسے دل کی تکالیف جس کو ہارٹ فیلئر کہتے ہیں، یا ہیپاٹائٹس سی یا ہیپاٹائٹس بی کے مریض کے اندر جب یہ بیماری آتی ہے تو کس نوعیت کے علاج ممکن ہوتے ہیں، اور اس حساب سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف مریض بلکہ جو مقامی ڈاکٹر حضرات ہیں جو کہ گاؤں، تحصیل لیول اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کے علم میں نہ صرف بیماری کے بارے میں ہونا چاہیے اور اس کی انیشل ٹریٹمنٹ کا علم ہونا چاہیے، بلکہ ان کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس بیماری کا علاج رومٹالوجسٹ کرتے ہیں، اور جس طرح میں نے شروع میں آغاز میں کہا تھا کہ اس بیماری کو شروع میں ہی علاج کے ذریعے پکڑ لینے سے علاج کی بیماری کی آگے کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے۔